بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ٹرمپ ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں، کہا ایرانی لیڈرشپ میں اختلافات ڈیڈ لاک کی وجہ ہے۔ جنگ پھر سے شروع ہو سکتی ہے، ایرانی فوج نے دیا اشارہ، کہا غیر واجبی شرطیں قبول نہیں ہیں۔ سفارتی کوششیں بھی جاری، ایران اور رشیا کے فارن منسٹرز نے کی بات چیت، پاکستان بھی سرگرم۔ امریکہ اسرائیل اور خلیجی ملکوں کو $8.5 بلین کے ہتھیار بیچے گا، کانگریس کی اجازت ضروری نہیں۔ امریکی کارروائیاں سمندری لوٹ جیسی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اقرار، کئی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے کی تنقید۔ حزب اللہ اسرائیل جھڑپیں جاری، سیکیورٹی کونسل کے صدر چائنا نے کہا سیز فائر پر عمل کیا جائے۔ امریکہ جرمنی سے 5,000 سپاہیوں کو واپس بلائے گا، واشنگٹن یورپ تعلقات اور بگڑ گئے۔ بنگال میں گنتی سے پہلے تناؤ بڑھا، ساؤتھ 24 پرگنہ میں ٹی ایم سی بی جے پی کارکنوں میں جھڑپیں۔ اتوار کو نیٹ کے لیے تیاریاں پوری، 22 لاکھ سے زیادہ امیدوار حصہ لیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران کے ایک سینئر فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ پھر سے شروع ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد یہ بات کہی کہ وہ ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے ایک تجویز امریکہ تک پہنچائی ہے، لیکن جمعرات کی شام دی گئی اس تجویز کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملے شروع کیے تھے۔ 8 اپریل سے جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے، لیکن تب سے امن بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ پاکستان اس بات چیت میں مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال میں ایرانیوں کی پیشکش سے مطمئن نہیں ہوں۔ انہوں نے بات چیت میں ڈیڈ لاک کے لیے ایرانی لیڈرشپ میں اختلافات کو وجہ بتایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایرانیوں پر حملے کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ انسانی بنیادوں پر پہلے آپشن یعنی ڈیل کو جنگ کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ ہفتے کی صبح ایرانی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے ایک سینئر لیڈر محمد جعفر اسدی نے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ کسی وعدے یا سمجھوتے کا پابند نہیں ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے جنگ ہو سکتی ہے۔ ایران کے جوڈیشری چیف غلام حسین محسنی اجائی نے جمعے کو کہا تھا کہ ان کا ملک بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ دباؤ اور غیر واجبی شرطوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو فوجی آپشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کی نئی تجویز کے بارے میں تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا، لیکن ایک نیوز ایجنسی نے کہا کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تجویز کو دیکھا ہے اور اس میں بعض تبدیلیوں کی تجویز پیش کی ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے میدان جنگ میں کامیابی کے بعد معاشی اور تہذیبی جنگوں میں بھی دشمن کو شکست دینے کا ارادہ کیا ہے۔ مجتبی خامنائی نے ٹیچرز ڈے اور لیبر ڈے کے موقع پر ایک پیام میں یہ بات کہی۔ خامنائی نے کہا کہ ملک کی ترقی کا دار و مدار علم اور محنت کے دو ستونوں پر ہے اور ان دونوں کو مضبوط بنانے کے لیے عملی تائید کرنی چاہیے۔ خامنائی نے کہا کہ صرف زبانی تعریفیں کافی نہیں ہیں، جس طرح ایرانی قوم نے اپنی فوجوں کا ساتھ دیا ہے اسی طرح ٹیچرز اور ورکرز کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ امریکی عوام کی اخلاقی اور دوسری ذمہ داری ہے اور حق ہے کہ وہ ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کے لیے ذمہ دار لیڈرز کو جواب دہ بنائے۔ بقائی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے امریکی کانگریس کے ایک رکن کا ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود 28 فروری کو ایران پر اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا گیا۔ ایران اور رشیا کے فارن منسٹرز نے مڈل ایسٹ کے حالات، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے بارے میں بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران دونوں وزیروں نے تازہ صورتحال، خاص طور پر امن کوششوں کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے ایران کی نئی تجویز کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کویتی فارن منسٹر سے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی۔ کویتی وزیر شیخ جارح جابر الحمد الصباح نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستانی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک امریکہ ایران ڈیڈ لاک کو دور کرنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ امریکہ نے اسرائیل اور خلیجی اتحادیوں کو $8.6 بلین کے ہتھیار بیچنے کو منظوری دے دی ہے۔ ان ملکوں میں قطر، کویت اور UAE شامل ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے ارکان سے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے وارننگ دی کہ بات چیت کے تعلق سے غیر یقینی پائی جاتی ہے اور اب بھی فوجی کارروائی کا آپشن برقرار ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اسرائیل اور خلیجی ملکوں کو جدید ویپن سسٹمز، ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور دوسرے جدید ہتھیار بیچے جائیں گے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہتھیار بیچنے کی ڈیل پر عمل کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل نہیں کی جائے گی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ہنگامی حالات کا جواز پیش کرتے ہوئے ہتھیار بیچنے کا فیصلہ کیا ہے اور کانگریس کی اجازت کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے اپنی اتحادیوں کی تائید جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کانگریس کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کے لیے انہیں کانگریس سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکہ کی سمندری فوج کی کارروائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے خود ہی کہا ہے کہ یہ سمندری لوٹ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایرانی جہازوں پر قبضہ کیا، کارگو پر قبضہ کیا، آئل پر قبضہ کیا، یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمندری لٹیروں کی طرح ہیں۔ ان کے اس بیان پر طرح طرح کے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسیوں پر امریکہ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں تنقیدیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی مقبولیت ریکارڈ نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ان کے تازہ بیان کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ وہ پوری تہذیب کو مٹا دیں گے۔ اس سے پہلے کہ جو امریکی لیڈرز یا صدور ہوا کرتے تھے وہ کم سے کم اپنی کارروائیوں کے لیے کچھ پردہ رکھتے تھے اور اچھے الفاظ میں اپنی کارروائیوں کو، اپنی سازشوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ صدر ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ امریکہ سمندری لوٹ کر رہا ہے، دوسرے ملکوں کے تیل پر اس کی نظر ہے۔ انہوں نے وینیزویلا کے بارے میں کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ ایران نے IRGC کے نئے قاعدوں کے تحت آبنائے ہرمز پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے۔ ایرانی حکومت نے کہا کہ نئے فیصلوں کا مقصد اہم سمندری راستے کی حفاظت کرنا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ لبنان کے ایک گاؤں میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 3 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے ساؤتھ لبنان کے بیادہ میں اسرائیلی سپاہیوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ اس مقام پر کتنے اسرائیلی فوجی جمع تھے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل نے ہفتے کی صبح کئی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان کے کئی علاقوں میں لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا ہے۔ جنگ کی وجہ سے ساؤتھ لبنان میں ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ نارتھ اسرائیل میں بھی حزب اللہ کی کارروائیوں کی وجہ سے دہشت ہے اور ہزاروں لوگ وہاں بھی بے گھر ہوئے ہیں۔ لبنان کے عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 13 سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں چائنا کے نمائندے نے لبنان میں سیز فائر پر عمل نہ ہونے کی مذمت کی ہے۔ چائنا کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیل کو فوری لبنان میں بمباری بند کرنی چاہیے۔ چائنا مئی کے مہینے میں UN سیکیورٹی کونسل کا صدر ہے۔ ہر مہینہ روٹیشن کی بنیاد پر الگ الگ صدر ہوتا ہے۔ چائنا کے نمائندے نے کہا کہ لبنان میں یونائیٹڈ نیشنز کے امن مشن کو ختم کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ حال ہی میں بعض حملوں کے بعد اس مشن کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
امریکہ نے اگلے 6 سے 12 مہینوں میں جرمنی سے 5,000 سپاہیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح امریکہ اور یورپ کے درمیان تعلقات اور بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ یورپ میں اپنی پالیسیوں پر دوبارہ غور کر رہا ہے، جس کی وجہ زمینی صورتحال، نئے تقاضے اور نئی ضرورتیں ہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کر دیا ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان سردموری صاف طور پر دیکھی گئی اور دونوں کے بیچ بیان بازی بھی ہوئی۔ چانسلر نے یہ بیان دیتے ہوئے امریکہ کے غصے کو دعوت دی کہ ایران امریکہ کو بات چیت کی میز پر بے عزت کر رہا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے جرمن لیڈر پر الزام لگایا کہ وہ اس بات کے حامی ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہونے چاہیے۔ ایران جنگ اور گرین لینڈ کے بارے میں ٹرمپ کے ارادوں پر یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور اس سے نیٹو اتحاد بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ چائنا کی ایک عدالت نے کہا ہے کہ کمپنیاں اے آئی کے استعمال کے لیے ملازمین کو نوکریوں سے نہیں نکال سکتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں حوالہ دیا کہ ایسٹ چائنا کی ایک ٹیک کمپنی نے غیر قانونی طور پر ایک ورکر کو نکالا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کمپنیاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے یک طرفہ طور پر ملازمین کو نہیں نکال سکتی اور ان کی تنخواہیں نہیں کاٹ سکتی۔ پوری دنیا میں اے آئی سے کئی نوکریوں کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ بنگال میں اسمبلی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی سے پہلے ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپوں سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ساؤتھ 24 پرگنہ کے 15 بوتھس پر ری پولنگ کے دوران یہ جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بعض بے قاعدگی کے الزامات پر ری پولنگ کا حکم دیا تھا۔ ری پولنگ میں کئی لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور 80% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اسمبلی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی کے دوران امن کو یقینی بنانے کے لیے 165 اضافی کاؤنٹنگ آبزرورز اور 77 پولیس آبزرورز کو تعینات کیا ہے۔ بنگال اور 4 دوسری ریاستوں کے ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی، جن میں آسام، تمل ناڈو، پدوچیری اور کیرالہ شامل ہے۔ ان نتیجوں میں خاص طور پر بنگال کے نتیجے کافی اہمیت کی حامل ہیں اور پورے ملک کی نظریں بنگال کے نتیجے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے ایگزٹ پولز کے نتیجوں کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی ترنمول کانگریس پارٹی 226 سے زیادہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ زیادہ تر ایگزٹ پولز میں بی جے پی کی کامیابی کے اندازے لگائے گئے، جبکہ بعض ایگزٹ پولز میں ممتا بنرجی کی ٹی ایم سی کو آگے دکھایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کاؤنٹنگ سپروائزرز کی حیثیت سے مرکزی حکومت کے ملازمین کو ہی مقرر کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں دخل اندازی سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے مالیہ باغچی نے یہ اہم فیصلہ دیا ہے۔ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے نیٹ یو جی امتحان اتوار کو ہوگا، جس کے لیے تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اس امتحانات کے انتظامات کر رہی ہے۔ امتحان کے سلسلے میں لباس کے بارے میں بعض گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ اس امتحان کی بنیاد پر ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، بی ایس سی نرسنگ اور دوسرے میڈیکل کورسز میں داخلے دیے جاتے ہیں۔ 22 لاکھ سے زیادہ امیدوار امتحان لکھیں گے۔ انڈیا میں 552 شہروں میں اور بیرونی ملکوں میں 14 سینٹرز پر نیٹ امتحان ہو رہا ہے۔ تمام امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ امتحان پین پیپر فارمیٹ پر ہوگا اور ٹائمنگز 2 سے 5 بجے شام ہوں گے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ گیٹس دوپہر 1:30 بجے بند کر دیے جائیں گے اور 1:30 بجے کے بعد کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سائبر آباد پولیس نے کہا کہ نیٹ ایگزام سینٹرز کے قریب بی این ایس کے سیکشن 163 کے تحت امتناعی احکامات لاگو کر دیے گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ٹرمپ ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں، کہا ایرانی لیڈرشپ میں اختلافات ڈیڈ لاک کی وجہ ہے۔ جنگ پھر سے شروع ہو سکتی ہے، ایرانی فوج نے دیا اشارہ، کہا غیر واجبی شرطیں قبول نہیں ہیں۔
سفارتی کوششیں بھی جاری، ایران اور رشیا کے فارن منسٹرز نے کی بات چیت، پاکستان بھی سرگرم۔ امریکہ اسرائیل اور خلیجی ملکوں کو $8.5 بلین کے ہتھیار بیچے گا، کانگریس کی اجازت ضروری نہیں۔ امریکی کارروائیاں سمندری لوٹ جیسی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اقرار، کئی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے کی تنقید۔ حزب اللہ اسرائیل جھڑپیں جاری، سیکیورٹی کونسل کے صدر چائنا نے کہا سیز فائر پر عمل کیا جائے۔ امریکہ جرمنی سے 5,000 سپاہیوں کو واپس بلائے گا، واشنگٹن یورپ تعلقات اور بگڑ گئے۔ بنگال میں گنتی سے پہلے تناؤ بڑھا، ساؤتھ 24 پرگنہ میں ٹی ایم سی بی جے پی کارکنوں میں جھڑپیں۔ اتوار کو نیٹ کے لیے تیاریاں پوری، 22 لاکھ سے زیادہ امیدوار حصہ لیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔